السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزادی ڈیجیٹل پروگرام حالات حاضرہ میں. میں ہوں نسرین شیخ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی جاوید اقبال ہاشمی صاحب. پروگرام میں جو ہے وہ موجودہ صورتحال پہ بات کریں گے. ہاشمی صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. یہ بتائیں کہ پہلگام واقعہ کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی اور بھارت نے جو ہے وہ پاکستان اور آزاد کشمیر پر حملہ کیا، افواج پاکستان نے جو ہے وہ جوابی کارروائی کی. گزشتہ رات جو پاکستانی فوج نے سرپرائز دیا، سر اس پہ بات کریں گے. اور یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بھارتی میڈیا نے ساری صورتحال میں جو پروپیگنڈا کیا ہے، کہ اس کا جو جھوٹ ہے وہ دنیا میں بے نقاب ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میڈم نسرین. 22 اپریل 2025 سے آزاد کشمیر جو ہے وہ اور پاکستان جو ہے نا وہ بھارتی پروپیگنڈے کی زد میں ہے. اور 22 اپریل کو اصل میں پہلگام میں سیاحوں پر درندگی کی گئی تھی، جو ایک انتہائی انسانیت سوز واقعہ ہے. ہندوستان نے ہمیشہ اس طرح کے واقعات خود رونما کر کے ان کا الزام پاکستان پر عائد کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس دفعہ پہلگام واقعہ کا ابھی تک ہندوستان کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا، لیکن اس نے اس واقعے کو بنیاد بنا کر پاکستان پر اور آزاد کشمیر پر جارحیت کی کوشش کی. اور مظفر آباد، کوٹلی اور کچھ پاکستان کے کچھ علاقوں میں دینی مراکز جو ہیں، مساجد، ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی. اس کاوش کے نتیجے میں، ہندوستان کی اس جارحیت کے نتیجے میں کچھ بے گناہ لوگ جو ہیں وہ ان کی شہادت ہوئی، کچھ زخمی ہوئے اور کچھ ہملاور کو نقصان پہنچا. اور اس وجہ سے جو ہے ہندوستانی میڈیا جو ہے اس نے بہت پروپیگنڈا کیا جی کہ پاکستان کے اندر گھس کر مارا ہے. تو پاکستان کی مسلح افواج جو ہیں وہ انہوں نے اور حکومت نے انتہائی ٹھنڈے انداز میں صورتحال کا جائزہ لیا، اور حالات کا جائزہ لینے کے بعد قوم کا مورال دیکھا. قوم کے توقعات کے عین مطابق توقع تھی کہ فوج جو ہے نا وہ اس کا جواب دے گی، لیکن پہلے انہوں نے ماحول بنایا لوگوں کو. اور لوگ جب ہندوستانی میڈیا ایک ہاتھ سے آگے بڑھا تو پھر پاکستان کی مسلح افواج نے عوامی توقعات کے عین مطابق ہندوستان کے ان مراکز کو نشانہ بنایا جہاں سے پاکستان پر حملہ کیا گیا تھا. آزاد کشمیر کے اندر دینی مراکز کو نشانہ بنایا گیا تھا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس جوابی کارروائی کے نتیجے میں ہندوستان کے اندر صف ماتم بچھی ہوئی ہے. ہندوستانی میڈیا، ہندوستان کی حکومت اور بی جے پی کی جو RSS کا جو منفی پروپیگنڈا ہے وہ بری طرح بے نقاب ہو چکا ہے. دنیا کے سامنے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ مذہبی جنونیت کو ہوا دینے کے لیے ہندوستانی میڈیا جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، اور جھوٹ اب ہندوستان کے عوام کے سامنے بھی بے نقاب ہو چکا ہے. اور آج جو کچھ پاکستان کی فوج نے کیا وہاں، اس کے بعد ہندوستان کی حکومت کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے ہیں کہ آپ نے جھوٹ بولا. آپ بتا رہے تھے جی کہ ہم پاکستان کو جو ہے نا سب حیثیت سے مٹا چکے ہیں، لیکن اس پاکستان نے آپ کو آ کر یہاں آپ کے گھر میں آ کر ایسا مارا ہے کہ آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. سر، جہاں بھارتی میڈیا جو ہے وہ اس کا جھوٹ دنیا کے سامنے بے نقاب ہوا ہے، وہیں جو وہ اپنی عوام کو بیوقوف بناتا تھا. تو اس ساری صورتحال کے بعد جیسے پرسوں دیکھا گیا کہ بھارتی میڈیا نے کہا جی پاکستان سارا تباہ کر دیا گیا، اور اس کے بعد ایک چینل کو جو ہے وہ معذرت بھی کرنی پڑی اپنے عوام سے. تو کیا دیکھیں، جو ہندوستان ہے اس دنیا کا آبادی کے اعتبار سے جو ہے نا وہ بہت بڑا ملک ہے. 1.5 ارب کی آبادی ہے، جہاں خط غربت سے نیچے جو ہے نا وہ ایک بڑی تعداد جو ہے نا کروڑوں لوگ جو ہے نا وہ رات کو فٹ پاتھوں پر سوتے ہیں. تو ہندوستان کی حکومت جو ہے نا وہ اس اپنے عوام کے اندر جو جہالت ہے، جو سماجی تقسیم ہے، جو تفریق ہے، اس کو بنیاد بنا کر مذہبی جنونیت کو ہوا دے کر سیاست کرتی ہے، ووٹ بینک بناتی ہے. اور یہ بی جے پی کی حکومت جب سے برسر اقتدار آئی ہے ہندوستان کے اندر، مذہبی اقلیتوں کو جو ہے وہ شدید قسم کا خطرات لاحق ہیں. مسلمان جو ہے نا ان کے نشانے پر ہیں، عیسائی ان کے نشانے پر ہیں، سکھ پہلے ہی ان کے نشانے پر تھے. تو یہ جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کو نشانہ بنا کر ووٹ کی جو طاقت ہے، ووٹ کو تعداد بڑھانے کے لیے بی جے پی نے ہمیشہ اس کو استعمال کیا اور ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لیا. اور آج تک ان کا جو جھوٹ ہے وہ بکتا رہا ہے. لیکن پہلی بار ٹیکنالوجی نے ہندوستان کو بے نقاب کیا ہے. ٹیکنالوجی کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہندوستان ہمیشہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا تھا جی کہ وہ پاکستان کو دنیا میں اکیلا کر چکا ہے، پاکستان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ معاشی طور پر تباہ ہو چکا ہے. لیکن جب پاکستان نے اپنا معمولی سا جو ہے نا ایک جھلک دکھائی ہے، پاک فضائیہ نے ابھی تک اپنی طاقت استعمال کی ہے، وہ بھی معمولی سی ایک میزائل استعمال ہوا ہے الفتح، باقی ابھی بہت کچھ سامان جو ہے نا وہ بند ہے، ابھی پیک ہے. جب وہ استعمال ہوا تو ہندوستان کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں اس کی کیا حیثیت ہے. اب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ مسلح افواج پاکستان جو ہیں وہ دنیا میں بھرپور صلاحیتوں کی بنیاد پر اپنی ٹیکنالوجی کی
استعمال کے حوالے سے اور اپنی جو پیشہ ورانہ تربیت ہے اس کے حوالے سے دنیا کی نمبر 1 فوج ہے. اور پریکٹیکلی پاک فضائیہ نے اور بری فوج نے یہ ثابت بھی کیا ہے کہ دنیا میں کوئی فوج پاکستان فوج کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. اگر تعداد کی دیکھا جائے تو ہندوستان کی فوج کی تعداد اور وہاں کی عوام کی تعداد پاکستان سے 5 گنا زیادہ ہے. لیکن یہاں تعداد کی بجائے یہاں اہلیت صلاحیت کا معاملہ ہے. اہلیت صلاحیت کی بنیاد پر اور تربیت کی بنیاد پر اور جذبے اور جوش کی بنیاد پر حوصلے کی بنیاد پر پاکستان فوج نے ہندوستان کو پچھاڑ دیا ہے. واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ہندوستان اخلاقی طور پر بھی سیاسی طور پر بھی اور ان کے جو مرال ہیں وہ بالکل گر چکے ہیں. قوم ان کی جو ہے وہ ان کے خلاف ہو چکی ہے. حکومت اور قوم کے درمیان ایک تفریق پیدا ہو چکی ہے. جو جھوٹ انہوں نے بیچا تھا وہ جھوٹ ان کے گلے پڑ گیا ہے. اب ہندوستان کی حکومت جو ہے وہ زیادہ عرصہ جو ہے نا وہ برسر اقتدار بھی نہیں رہ سکتی. ہندوستان اگر اس کا وجود قائم رہنا ہے تو بی جے پی کو حکومت سے ہٹنا پڑے گا. یہ جو بھارتی فوج نے سر سویلین پر جو آزاد کشمیر کے جو شہریوں پر جو ہے وہ فائرنگ کی اور بہت سارے ہمارے یہاں جو لوگ شہید ہوئے، تو یہ بتائیں کہ حکومت آزاد کشمیر نے ان کی مدد کے لیے کیا انتظامات کی اور مزید کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، جو بھارتی فوج کی جانب سے آزاد کشمیر کی سول آبادی کو طویل عرصے سے یہاں نشانہ بنایا جاتا رہا ہے اور ایک آزاد کشمیر اسمبلی نے اس حوالے سے گزشتہ دنوں میں قانون بھی پاس کیا تھا کہ جو بھارتی فوج کی جارحیت کے نتیجے میں ان کی فائرنگ اور گولہ باری کے نتیجے میں جو شہید ہوں گے ان کو فوری طور پر 24 گھنٹے کے اندر ان کے لواحقین کو ورثاء کو جو ہے وہ 10 لاکھ روپے معاوضہ ادا کیا جائے گا. اگرچہ یہ معاوضہ ان کی جان کی قیمت نہیں ہے، جان جو ہے نا وہ اس کی کوئی قیمت نہیں دی جا سکتی، لیکن لواحقین جو ہوتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اور حکومت نے ابھی تک جو ہے نا اس حوالے سے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے اور جتنے بھی شہداء ہیں ان کے ورثاء کو 24 گھنٹے کے اندر معاوضے کی ادائیگی کی گئی ہے. اس وقت جو ضرورت ہے کام کرنے کی، صرف معاوضے سے معاملہ حل نہیں ہونے والا، چونکہ ہمارے لوگوں کا حوصلہ بہت بلند ہے. لوگ جو ہے نقل مکانی نہیں کر رہے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ اپنی جگہوں پر مقیم ہیں. ان کو جو زخمی ہو رہے ہیں بھارتی گولہ باری کے نتیجے میں یا فائرنگ کے نتیجے میں ان کو فوری طبی امداد کی ضرورت ہے، ایمبولینسوں کی ضرورت ہے. جو اسپتال اور جو طبی مراکز ہیں وہاں سہولیات فراہم کرنے کی ضرورت ہے اور ایمبولینسز وغیرہ اور جو ٹرانسپورٹ کی سہولت چاہیے، جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کی کمی نہیں ہونی چاہیے. لوگوں کا حوصلہ بلند ہے اور اس حوصلے کو بلند رکھنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ حکومت آزاد کشمیر جو ہے نا وہ ہمہ وقت چوکس رہے، موجود رہے، انتظامیہ سرگرم رہے. ہاشمی صاحب یہ بتائیں کہ پاک فوج نے جو ہے وہ خود سے 10 گنا بڑے ملک کے ساتھ جو رات کو انہوں نے سرپرائز دی اور مقابلہ کیا ہے، اس پر بتائیں کہ پاک فوج نے اور پاکستان نے جو جواب دیا تو دنیا کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں، دنیا کو پہلی دفعہ پتہ چلا ہے جی کہ ہندوستان جو ہے وہ اس کا سارا بیانیہ جھوٹ پر مبنی ہے. وہ دروغگوئی پر مشتمل بیانیہ جو ہے دنیا میں پھیلا رہا ہے. جس طرح اس نے دنیا کو یہ تاثر دے رکھا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے. نہ تو وہ سب سے بڑی جمہوریت ہے اور نہ ہی وہ بڑی طاقت ہے. وہ ایک پسماندہ ترین ملک ہے جس کی قیادت بھی پسماندہ ہے، جس کی سوچ بھی انتہائی گری ہوئی ہے، جو اپنی اہلیت صلاحیت کی بنیاد پر جو ہندوستان کی فوج ہے اس کے اندر لڑنے کا حوصلہ ہی نہیں ہے. اگرچہ انہوں نے دنیا کا جدید ترین اسلحہ خرید رکھا ہے، لیکن وہ اسلحہ استعمال کرنے کے لیے ایک پیشہ ورانہ تربیت اور اہلیت اور صلاحیت کی ضرورت ہے، لیکن وہ اس کو استعمال کرنے سے قاصر ہیں. اور چونکہ ہندوستانی فوج کے اندر وہ تربیت نہیں ہے اور پھر اس کے اندر حوصلہ نہیں ہے. جنگیں ہمیشہ جو ہے وہ استقامت اور حوصلے کی بنیاد پر لڑی جاتی ہیں، لیکن ہندوستان کے اندر فوج کے اندر جو ہے نا وہ ایسی صورتحال نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کے لوگ جو ہے نا وہ فوج چھوڑ کر جا رہے ہیں، مورچے چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. اور جنگ کے لیے جب ان کو سامنے جنگ کا نام لیا جاتا ہے تو وہ رونا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ کئی ہندوستانی فوجی جو ہے وہ گولہ باری اور فائرنگ کے نتیجے میں ان کا اس کا سامنا کرنے کے بجائے وہ رو رہے ہیں. جس فوج کے جو جوان ہیں وہ گولہ باری کا سامنا کرنے کے بجائے رونا شروع کر دیں. اس نے جنگ نہیں لڑنی ہوتی، اس نے اپنی قوم کا حوصلہ ہی پست کرنا ہوتا ہے. اس ساری صورتحال میں جو ہے وہ فیک نیوز بہت دیکھی گئی، بہت پھیلائی گئی، تو کیسے جو ہے وہ فیک نیوز کا تدارک کیا جا سکتا ہے اور عوام کیسے پہچانے کہ ٹھیک خبر ہے اور یہ غلط ہے یا فیک خبر ہے؟ دیکھیں، حکومت آزاد کشمیر نے وزیر اطلاعات نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے ایک کنٹرول روم بینک قائم کیا ہے جہاں سے مستند اور تصدیق شدہ خبریں مل سکتی ہیں. لیکن سوشل میڈیا جو ہے نا وہ وہاں کچھ غیر ذمہ دار لوگ جو ہیں وہ فیک خبریں پھیلا رہے ہیں جس میں بہت ساری متضاد دعوے کیے جاتے ہیں اور اپنی فوج کے حوصلے بلند کرنے کے بجائے، اپنے عوام کے حوصلے بلند کرنے کے بجائے جو ایسی خبریں پھیلائی جاتی ہیں جس سے بدگمانی پھیلتی ہے اور ڈس انفارمیشن جو ہے نا وہ نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے، زیادہ تر نقصان دہی ہوتی ہے. اور پاک فوج کا حوصلہ اور عوام کا حوصلہ جتنا بلند ہے اتنا ہی بلند رکھنا چاہیے جتنا ضرورت ہے. ضرورت سے زیادہ جب آپ کوئی چیز کریں گے تو وہ پھر وہ ڈائجسٹ نہیں ہو سکتی. اس وقت ضرورت یہ ہے کہ تمام شہری جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں وہ مستند خبریں جو ہیں وہ وائرل کریں. ہر بندہ جو ہے نا وہ صحافی بننے کی کوشش نہ کرے. جو وہ لوگ جن کی تربیت ہے
وہ لوگ جنہوں نے جنگوں کی یا ایل او سی کے فائرنگ کے دوران یا ہنگامی صورتحال یا آفات سماوی کے دوران جنہوں نے رپورٹنگ کی ہوئی ہے، ان کو پتہ ہے جی کہ کس طرح رپورٹنگ کرنی ہے، کون سی خبر دینی ہے، کون سی نہیں دینی ہے، کون سی قومی مفاد میں ہے اور کون سی قومی مفاد میں نہیں ہے. یہ بات مد نظر رکھ کر میڈیا کا استعمال ہونا چاہیے. فیک نیوز چلانے والوں کے خلاف سخت ترین تادیبی اور قانونی کارروائی ہونی چاہیے. ایسے عناصر جو ہے نا وہ ملک دشمن ہی ہو سکتے ہیں. اس وقت جو لوگ اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہیں انہیں کوئی معافی نہیں ملنی چاہیے. جو ملک اور قوم کے خلاف سوشل میڈیا کے ذریعے منفی پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں وہ کسی کے خیر خواہ نہیں ہیں، وہ ملک اور قوم کے خیر خواہ نہیں ہیں. ان کو قانون کے دائرے میں لانا چاہیے. ہاشمی صاحب آپ کا بہت شکریہ آج کے پروگرام میں جو اپنے پاک بھارت کشیدگی اور موجودہ صورتحال پہ بات کی ہے. ہم سب کا یہ فرض اور بحیثیت ذمہ دار شہری ہمارا یہ فرض ہے کہ فیک نیوز جو ہے ان کا تدارک کیا جائے اور جو خبریں ٹھیک ہوں ان کو جو ہے وہ دیکھا جائے، اور جو اخبارات ہیں، جو چینلز ہیں، جو شہری ہیں صرف ان کو دیکھیں اور فیک خبریں جو ہیں وہ نہ پھیلائیں. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.